السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان (ECP) نے عام انتخابات آئندہ برس جنوری میں کرانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق انتخابات جنوری سن 2024 کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دے گا۔ ECP کے مطابق حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حتمی فہرستوں کے اجراء کے بعد 54 دن کے اندر الیکشن پروگرام کے تحت جنوری سن 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروانے کے اعلان پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال اور پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا، جبکہ PTI کے راؤ حسن کا کہنا ہے کہ 90 دن سے آگے کی انتخابات کی تاریخ آئین سے انحراف ہے جو انہیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد جمعرات کو کابل پہنچا۔ اسلام آباد میں پاکستان کے معتبر سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ کو اس دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران پاکستانی وفد افغانستان کے طالبان رہنماؤں سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرے گا، لیکن اسلام آباد اور کابل کی طرف سے تاحال پاکستانی وفد کے دورہ کابل کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بدھ کے روز کہا کہ پاکستان کو اس وقت تحریک طالبان TTP اور ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ خراسان سمیت دہشت گرد تنظیموں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے تنظیم کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے کی صلاحیت پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ روزنامہ خبریں کے مطابق وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر منعقد ایشیا سوسائٹی کی تقریب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی، امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفتھس کے ساتھ افغانستان کی انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانوں کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امریکہ انسانی امور اور ہنگامی امداد کے لیے سب سے بڑا ڈونر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالمی اصولوں کے مطابق کام کرنے پر اپنے شراکت داروں کے مشکور ہیں۔ بھارت نے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا سروس معطل کر دی ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ویزے کے لیے معاونت فراہم کرنے والی کمپنی BLS انٹرنیشنل نے بھارتی مشن کے حوالے سے کہا ہے کہ آپریشنل مسائل کی وجہ سے کینیڈین شہریوں کے لیے بھارت کے ویزے معطل کر دیے گئے ہیں اور تاحکم ثانی ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے الزام عائد کیا تھا کہ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، تاہم بھارت نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ بھارت میں خواتین کو اقتدار اور دیگر کلیدی اداروں میں حصہ دینے کی آوازیں ایک عرصے سے اٹھتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ زور قانون ساز اداروں میں ان کے لیے نشستیں مخصوص کرنے پر دیا جاتا رہا ہے۔ پارلیمان اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے
1/3 नशस्तें मखसूस करने से मुताल्लिक एक तरमीमी बिल लोक सभा में 19 सितंबर को पेश किया गया और 20 सितंबर को दिन भर की बहस और वोटिंग के बाद उसे मंजूर कर लिया गया। मखसूस करदा नशस्तों में से 33% नशस्तें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मखसूस होंगी। इस कानून का निफाज सन 2029 में हो सकेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने बुध को न्यूयॉर्क में इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की बस्तियों की तोसी और नाक़िदीन की नज़र में जमहूरियत को खतरा समझे जाने वाले इसराइल के अदालती निज़ाम को तब्दील करने की कोशिशों पर तबादले ख्याल हुआ। बाइडेन और नेतन्याहू ने इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुमकिन मुआहदे और ट्रंप इंतजामिया के सन 2020 के अब्राहम मुआहदे की तौसीह पर भी तबादले ख्याल किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें आला सतही इजलास में आलमी रहनुमाओं से खिताब के दौरान आलमी अमन पर फोकस किया और ऐसे इक़दाम पर बात की जो उसे मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने इस ज़िम्न में दीगर उमूर के अलावा मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और मगरबी मुल्कों में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर बात की। अर्दवान ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में आलमी खुशहाली और अमन पर बात करते हुए कहा कि ये पेशरफ्त जनूबी एशिया में इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत और ताउन के जरिए कश्मीर में एक मुनसिफाना और देरपा अमन का क़याम होगा। उन्होंने कहा कि तुर्किया इस सम्त में उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब को किसी भी मुल्क के जौहरी हथियारों के हुसूल पर खदशात हैं। इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक सवाल पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल से मुज़ाकरात का मतलब ताल्लुकात की बहाली की जानिब बढ़ने के इम्कानात के करीब होना है। अलबत्ता इसमें सबसे अहम तरीन मामला फलस्तीनियों से रवा रखे जाने वाला सलूक है। यूक्रेनी हुकाम ने जुमेरात को कहा कि रूसी अफवाज ने गुज़श्ता रात मुताद्दिद शहरों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की फौज ने रूसी कार्रवाई को मुताद्दिद इलाकों के शहरी बुनियादी ढांचे पर बड़े मिसाइल हमले करार दिया। खियरसान के इलाकाई गवर्नर ओलेक्जेंडर प्रोकोडिन ने कहा कि रूसी हमले ने रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। कीव की फौजी इंतजामिया के सरबराह सरगई पॉप्को ने टेलीग्राम पर कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने रूसी मिसाइलों को मार गिराया, जिसका मलबा यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर गिरा। कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि 7 अफराद जख्मी हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। शिमाल मशरक़ी यूक्रेन में खार्किव के इलाकाई गवर्नर ओली सेनिबॉफ ने कहा कि खार्किव शहर पर कम से कम 6 रूसी हमले हुए, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर रूस ने दावा किया है कि उसने जुमेरात को ज़ब्त जजीरा नुमाई क्राइमिया और करीबी बहर असवद पर यूक्रेन के 19 ड्रोन्स तबाह कर दिए। रूसी वजारत दिफा ने कहा कि उसने रूस के क्रेस्क, बेलगोरोड और लोफ इलाकों में यूक्रेन के 3 ड्रोन्स मार गिराए। पोलैंड ने जुमेरात को कहा कि वो यूक्रेन को सिर्फ वही गोला बारूद और असलहा फराहम करेगा जिस पर इत्तेफाक हुआ है। हुकूमती तर्जुमान की तरफ से यह बयान पोलिश वजीर आजम की यूक्रेन को हथियारों की मुंतकली के खात्मे के ऐलान के एक दिन बाद सामने आया है, क्योंकि पोलैंड खुद को जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह करने के लिए काम कर रहा है। पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान उस वक्त से कशीदगी पाई जाती है जब पोलैंड ने पोलैंड के किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन से अनाज की दरामद पर आर्जी पाबंदी आयद की थी।
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے نیو یارک میں گلوبل سولوشنز فار فوڈ سیکیورٹی ایونٹ سے خطاب کیا۔ بلنکن نے دنیا میں غذائی استحکام کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوراک کے عالمی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اور سن 2050 کے درمیان خوراک کی عالمی مانگ میں 50% اضافے کی توقع ہے۔ اسی عرصے کے دوران طویل خشک سالی، خوفناک جنگلاتی آگ، تباہ کن طوفانوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگا۔ آرمینیائی وزیر اعظم نیکول پیشینیان نے کہا ہے کہ حکام نگورنو کاراباخ علاقے میں آرمینیائی باشندوں کا دفاع کریں گے، جہاں آذربائیجان اب مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نگورنو کاراباخ اور آذربائیجان کی حکومت کے نمائندے جمعرات کو آذربائیجان کے ایک مختصر حملے کے بعد خطے کے مستقبل پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے تھے، جس کا اختتام مقامی آرمینیائی افواج کے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی کے ساتھ ہوا ہے۔ پیشینیان نے، جو پہلے نیگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کی خود مختاری کو تسلیم کر چکے ہیں، کہا کہ آرمینیا لڑائی میں شامل نہیں ہوگا۔ کانگو کے صدر کا کہنا ہے کہ دنیا میں اقوام متحدہ کی دوسری بڑی امن فوج اس سال دسمبر سے ان کے ملک سے نکل جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے مشرق میں تنازعات ختم کرانے میں ناکام رہی ہے۔ صدر نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجتماع میں امن فوج پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 17,000 افراد پر مبنی مضبوط امن مشن مشرقی کانگو میں ہونے والے تنازعات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا ملک اپنی تقدیر کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لے۔ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی رہائی کے لیے امریکہ کا سفر کرنے والے آسٹریلوی قانون سازوں کے وفد نے کہا ہے کہ ان کی امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ واشنگٹن میں بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ آسٹریلوی قانون سازوں کے گروپ نے امریکی حکام پر زور دیا کہ وہ اسانج کو برطانوی جیل سے امریکہ لانے کی کوششیں ترک کر دیں۔ اسانج وکی لیکس کی جانب سے خفیہ امریکی فوجی ریکارڈ اور سفارتی کیبلز عوامی سطح پر جاری کرنے کے الزام میں مطلوب ہیں۔ حوالگی کی صورت میں اسانج کو انتہائی حفاظتی جیل میں 175 سال تک کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں